اپنے تمام ناظرین کو ایران کی پہلی قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ مجھے ایران دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ چونکہ یہ بے حد بڑا ملک ہے، اس لیے کار کی ضرورت تھی۔ کوئی بھی ڈرائیور 8 گھنٹے سے زیادہ روزانہ چلانے پر آمادہ نہ ہوا۔ چونکہ میرے پاس صرف 17 دن تھے، اس لیے بغیر ڈرائیور کے ایک کار کرائے پر لی اور آدھے سے زیادہ ایران کا سفر کیا۔ بدقسمتی سے جس رات کو تہران پہنچا تو ان کے پاس صرف اسٹک شفٹ کار ہی تھی، جبکہ مجھے صرف آٹومیٹک کار چلانے کی عادت ہے۔ پھر یہاں کی ٹریفک امریکہ یا یورپ کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بر صغیر کے لوگوں کی طرح کاریں چلاتے ہیں۔ مجھے بے حد مشکل ہوئی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کار چلائی۔ 17 دن کے مختصر عرصے میں بغیر کوئی ایکسیڈنٹ کیے ہوئے 6000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ امید ہے کہ آپ میری کوشش کو پسند کریں گے اور تمام قسطیں ضرور دیکھیں گے۔ ہر قسط میں مختلف قسموں کے شہر اور تاریخی یادگار جگہیں دکھاؤں گا۔ اپنے اس سفر کا آغاز تہران کے شہر سے شروع کروں گا۔ اطراف کو ملا کر اس شہر کی آبادی 1.5 کروڑ بنتی ہے۔ یہ ایران کا سب سے بڑا شہر اور مڈل ایسٹ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے پہلے 1-2 گھنٹہ کار چلا کر شہر کا اندازہ لگایا، پھر استقلال ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا۔ ہوٹل باہر سے جتنا شاندار، اندر سے کمرہ اتنا ہی گھٹیا، لیکن اس کی بالکونی سے بے حد شاندار نظارے کی وجہ سے اس ہوٹل میں رکنے کی قیمت وصول ہو گئی۔ یہاں سے دن رات اس ٹاور کا نظارہ بھی بے حد اچھا لگا۔ سوچا کہ اپنے سفر کا آغاز اسی ٹاور سے کروں، جس کا نام برج میلاد ہے۔ جب تک آپ اس ٹاور اور اوپر سے شہر کا نظارہ کریں، آپ کو کچھ کام کی باتیں بتاتا چلوں۔ اس ٹاور کی اونچائی 435 میٹر یا 1427 فٹ بنتی ہے۔ اوپری حصے میں 12 منزلیں ہیں۔ اس کی تعمیر سن 1997 میں شروع کی گئی اور 11 سال کے بعد سن 260 عیسوی میں یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل پر پہنچا۔ اس کی تعمیر میں کسی غیر ملکی کی مدد نہیں لی گئی۔ چونکہ ایران میں پیٹرول کی قیمت کافی کم ہے اور تہران میں تقریباً 36 ہائی ویز ہیں، اس لیے لوگ بے تحاشا کاریں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر پولوشن یا فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایئر پولوشن کی وجہ سے اس شہر میں ہر سال تقریباً 10,000 اموات واقع ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ شہر پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس لیے فضائی آلودگی اس شہر سے آسانی سے باہر نہیں نکل پاتی، جیسے کہ یہ سب کیمیکل ایک پیالے میں بند کر دیے گئے ہوں۔ چونکہ میں گزشتہ 27 سالوں سے یہی کام کر رہا ہوں، اس لیے یہاں کا حل سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجبور ہوں۔ اس کے آبزرویشن ڈیک پر کافی دیر کھڑا رہا اور شہر کا نظارہ بھی کرتا رہا۔ یہ بھی سوچتا رہا کہ کاش اس عظیم شہر کی مستقبل کی پلاننگ میں کوئی مدد کر سکتا، اور نہ جانے کتنے لوگ اس سماگ کی وجہ سے اذیت ناک موت سے بچ جاتے۔ بہرحال ہر ملک اور ہر شہر کو ابتدا میں اپنی ترقی کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے، اور آج کل تہران کے شہری یہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ چلیے اب آپ کو اس شہر کا ایک بے حد خوبصورت نظارہ دکھاتا ہوں۔ یہ برج آزادی ہے، جو کہ آزادی اسکوائر میں واقع ہے۔ یہ ٹاور 45 میٹر یعنی 148 فٹ اونچا ہے اور مکمل طور پر سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی نے برج آزادی کا سن 1971 عیسوی میں ایران کی 2500 سال پورے ہونے پر اس کی سالگرہ کے موقع پر افتتاح کیا تھا۔ چونکہ برج آزادی شہر کے وسط سے کافی دور ہے، اس لیے یہاں پر ٹریفک پھنسی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تہران میں بھی پورے ایران کی طرح بارشیں بے حد کم ہوتی ہیں، لیکن اتنے بڑے علاقے کی گھاس بے حد سرسبز نظر آئی
اور دوسری جگہوں کی طرح یہاں بھی پھول، خاص طور پر گلاب کے پھول، بے تحاشا لگے ہوئے اچھے لگے۔ یہاں پر جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہوگی تو کتنے لوگ جمع ہوتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ چلیے اب آپ کو تہران بازار، جسے یہ لوگ بازار بزرگ کہتے ہیں، لے چلتا ہوں۔ یہاں پر اتنی ساری گلیاں ہیں کہ سب کو ملا کر 10 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ بازار تقریباً 3700 سال پرانا ہے، ویسے اس کی موجودہ حالت صرف 400 سال پرانی ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی چیزیں بکتی ہیں، خاص طور پر مسالہ جات اور حکمتی دوائیں۔ ویسے یہ بازار تہران کی ایک تاریخی جگہ بھی ہے۔ اس بازار کا 1979 عیسوی کے اسلامی انقلاب سے گہرا تعلق ہے۔ شاہ محمد رضا پہلوی نے یہ پلان بنایا تھا کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی دکانوں کو گرا کر بڑے بڑے مال بنا دیے جائیں، جس کی وجہ سے یہاں کے چھوٹے چھوٹے دکاندار بے حد ناراض تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کے دکاندار انقلاب پسند لوگوں کو خفیہ میٹنگ کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور یہیں کے متوسط طبقے کے لوگ انقلاب کے لیے کافی مقدار میں چندہ بھی دیا کرتے تھے۔ اگر آپ تہران جائیں تو میرا مشورہ ہے کہ یہاں پر ضرور جائیے گا، بے حد لطف آئے گا اور کافی سستے میں تحفے بھی خرید پائیں گے۔ یہاں پر آ کر مجھے 2 قسم کے روڈ سائنس پر بے حد ہنسی آئی۔ مجھے اردو پڑھنی آتی ہے اور فارسی بھی اردو کی طرح ہی لکھی جاتی ہے۔ ایک تو ہر دوسری گلی میں سالن کا سائن بورڈ۔ میں نے سوچا کہ کوئی ریسٹورنٹ ہوگا اور روٹی سالن کھانے کو ملے گا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ بیوٹی سیلون کو سالن لکھتے ہیں۔ دوسرے ہے گلی میں دارو خانہ، بڑا عجیب لگا۔ دراصل یہ لوگ فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کو دارو خانہ کہتے ہیں۔ ایران میں پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹس بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایرانی کھانا کافی حد تک سادہ ہوتا ہے۔ روٹی کو پھل یا شہد کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی کبھی بھنا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس لیے اس سفر کے دوران دیسی کھانا کھانے کا بے حد دل چاہا۔ تہران واپسی پر دیسی ریسٹورنٹ کی تلاش کی۔ پتہ چلا کہ اس بڑے شہر میں بھی صرف 2-4 دیسی ریسٹورنٹ ہیں۔ اچھے دیسی ہوٹل کے بیسمنٹ میں ان لوگوں نے ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے۔ میں تاج محل آیا اور بے حد لذیذ دیسی کھانا کھانے کو ملا۔ تہران بازار کے قریب ہی میں سید نصیر الدین کی مسجد بھی واقع ہے، جس میں ان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی امام زادے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ سید نصیر الدین عباسی خلفاء کے خوف سے جان بچا کر ایران بھاگ آئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کی سچائی دکھا کر بے تحاشا لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ایران آنے کی وجہ سے تقریباً پورا ملک مسلمان ہے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کو تحمل اور بھائی چارے کا سبق بھی سکھایا اور کسی غیر مسلمان کو زبردستی مسلمان کرنے کا درس بھی نہیں دیا۔ ان بزرگوں کا واقعاً ایران پر بے حد احسان ہے۔ اب میں آپ کو تہران کے مضافاتی علاقے رے لے چلوں گا۔ تہران میں کئی میٹرو لائنز بھی موجود ہیں۔ چونکہ تہران میں ٹریفک بے حد زیادہ ہے، اس لیے آپ بے حد کم کرایہ دے کر بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی تجریش سے میٹرو لی اور رے کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تہران شہر تو آہستہ آہستہ کئی صدیوں کے بعد بننا شروع ہوا تھا، لیکن پرانے وقت میں یہ رے کا شہر ہی تھا جو کہ آباد تھا۔ یہ شہر 4 صدی میں بسنا شروع ہوا تھا، حتیٰ کہ 13ویں صدی میں بھی یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے بازار سے گزرنے کے بعد شاہ عبدالعظیم کے مزار پہ پہنچا۔
شاہ عبدالعظیم امام حسن ابن علی علیہ السلام کی 5ویں پشتی اولاد میں سے تھے۔ شاہ عبدالعظیم کا انتقال 9ویں صدی عیسوی میں اسی شہر میں ہوا تھا اور یہیں ان کی قبر مبارک واقع ہے۔ ایرانی حضرات ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ ان کے قبر مبارک پر حاضری دینے آتے ہیں۔ یہاں کا صحن بے حد کشادہ ہے اور ان کے مقبرے پر سنہری گنبد موجود ہے۔ اندر جانے کے بعد لوگ نہ صرف ان کی قبر مبارک کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ عباسی شاہ کے بادشاہ متوکل نے ان کو قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس مزار کا اندرونی حصہ شیشوں سے مزین ہے اور بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ اس مزار کے ایک حصے میں امام زادہ طاہر کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی اس علاقے میں آ کر اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں بے حد کام کیا، اسی لیے ایرانی ان کی قبر مبارک پر بھی خراج تحسین پیش کرنے ضرور جاتے ہیں۔ اسی مزار کے ایک حصے میں امام زادہ حمزہ کا بھی مزار موجود ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کا مزار بھی خوبصورت شیشوں کے کام سے مزین ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ایران پر مسلمانوں نے سن 635 عیسوی میں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت یہی شہر رے ایران کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں عراق کے گورنر کو اسی جگہ یعنی ملک رے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ شہر رے کے بالکل قریب اس پہاڑی کے دامن میں بی بی شہر بانو کا مزار واقع ہے۔ یہ ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سویم کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی اور یہ بی بی واقعہ کربلا کے دوران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی شہر بانو واقعہ کربلا کے بعد ایران آئیں اور اسی جگہ پہنچیں۔ دشمنوں کو پتہ چل گیا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ یہاں پہنچے تو بی بی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں زمین پھٹ گئی اور بی بی کے اندر گرنے کے فوراً بعد واپس اصلی حالت میں آ گئی، لیکن چونکہ ان کے لباس کا ایک کونا باہر رہ گیا تھا اس لیے دشمنوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اور دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد ان دشمنوں کو بی بی کی عزت کا اندازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ دور دور سے اس جگہ کی زیارات کو جوق در جوق آتے ہیں اور اس جگہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔